بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ریڈرز، آپ لوگ آ گئے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ میں بھی یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہوں، کتاب کھول کے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، اور کتاب بھی تو اتنی خوبصورت ہے، قصص القرآن۔ اور یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ پارٹ 50 پہ پہنچ گئے ہیں، اور پارٹ 50 پہ ہم 386 پیج سے ہی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ حالانکہ 386 پیج پہ صرف 2 لائنیں ہیں ہماری ریڈنگ کی، لیکن پھر بھی ہیں تو صحیح۔ تو ہیڈنگ ہے مستضعفین، میم سین تے زواد این فے یہ نون، مستضعفین کا جواب۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن میں، اس مغرور بے ایمان خود غرض دولت مند کی بے بنیاد باتوں کا جواب اس کے مومن دوست کی زبانی دیا گیا ہے۔ پہلے وہ خاموشی سے اس کو تاہ فکر انسان کی باتیں سنتا رہا، تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہے باہر آ جائے، اور پھر ایک ہی بار اسے جواب دیا جائے۔ انورٹڈ کوما میں جواب دیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا، کیا تو اس خدا سے کافر ہو گیا ہے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے پورا شخص بنایا؟ انورٹڈ کوما یہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 36 کے الفاظ ہم نے پڑھتے ہوئے ہم آ گئے ہیں 387 پیج پر۔ لکھا ہے، اس کے بعد اس با ایمان شخص نے اس کے کفر اور غرور کو توڑنے کے لیے کہا، انورٹڈ کوما، لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے۔ انورٹڈ کوما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 37 کے الفاظ تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور مجھے اس عقیدے پر فخر ہے، تو اس بات پر نازا ہے کہ تیرے پاس باغات، کھیتیاں، پھل اور پانی فراواں ہیں، لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا خالق و رازق وہ ہے۔ تجھے اپنی دنیا پر فخر ہے اور مجھے اپنے عقیدے توحید و ایمان پر۔ اور اب انورٹڈ کوما میں بات آ گئی کہ اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک قرار نہیں دیتا۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا، اور اس پوائنٹ کو ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے، تفصیل سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ گزشتہ میں مغرور شخص کی جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں وجود خدا کا صریح انکار تو موجود نہیں ہے، جبکہ ایک توحید پرست شخص اسے جواب دے رہا ہے۔ ظاہراً سب سے پہلے اسے انکار خدا پر سرزنش کر رہا ہے، اور اسے تخلیق انسان کے حوالے سے خدائے عالم و قادر کی طرف متوجہ کر رہا ہے، کیونکہ تخلیق انسان دلائل توحید میں سے بہت واضح دلیل ہے۔ مفسرین نے مذکورہ سوال کے جواب میں مختلف تفسیریں پیش کی ہیں، مثلاً اس میں اب یہ 3 انہوں نے بتائے ہوئے ہیں پوائنٹ، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پڑھ کے، کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس مغرور شخص نے صراحت کے ساتھ معاد میم عین الف دال اور قیامت کا انکار کیا ہے، یا پھر اسے شکست کی نظر سے دیکھا ہے، جس کا لازمی نتیجہ انکار خدا ہے، کیونکہ معاد جسمانی کے منکر در حقیقت قدرت خدا کے منکر ہیں۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ منتشر ہو جانے کے بعد مٹی پھر سے لباس حیات پہن سکے گی۔ دوسرا نمبر 2، بعض نے کہا ہے کہ اس کے شرک اور کفر کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مالک خود اس کی اپنی طرف سے ہے، یعنی وہ اپنے لیے مالکیت کا قائل تھا اور اپنی مالکیت کو جاویدانی خیال کرتا تھا۔ اور تیسرا پوائنٹ لکھا کہ تیسرا احتمال بھی بعید نظر نہیں آتا، وہ یہ کہ اس نے اپنی کچھ باتوں میں خدا کا انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری باتیں بیان نہیں کی۔ اس کا اندازہ اس با ایمان شخص کی باتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے تفصیلات پڑھ لی، اور یہ بھی میں کہوں گی قارئین کہ جو لوگ صرف یہ والی ریکارڈنگ کو آن کر کے سن رہے ہیں، اس میں ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس سے پچھلی والی بھی سن لیں گے نا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا
گا، کیونکہ یہاں پہ مستضعفین کو جواب دیا جا رہا ہے. تو جو سوالات اس نے کیے یا جو اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے وہ اس سے پچھلی والی ہماری جو ریکارڈنگ 49 ہے وہ آپ ضرور سن لیجئے. اور جو لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ تو بہرحال بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو اب ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا. تو اب آئیے ہم پیج پر دوبارہ واپس آ رہے ہیں جہاں سے حاشیے میں آئے تھے. لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ توحید اور شرک کا مسئلہ انسان کی سرنوشت میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. پھر اس کے بارے میں گفتگو آگے بڑھائی اور اس کی ملامت کرتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما میں کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ نعمت اللہ کی منشا سے ہے. اور یہ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 38 کے الفاظ ہم نے پڑھے. پھر آگے لکھا ہے کہ تو نے اسے اللہ کی جانب سے کیوں نہیں جانا اور اس کا شکر کیوں نہیں بجا لایا. انورٹڈ کاما میں اگلا جملہ ہے کہ تو نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی کچھ طاقت نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ کہف آیت نمبر 38 ہی کا حصہ ہم نے پڑھا. اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ اگر تو نے زمین میں ہل چلایا ہے، بیج بویا ہے، درخت لگائے ہیں، قلمیں لگائی ہیں اور تجھے ہر موقع پر سب کچھ میسر آیا ہے یہاں تک کہ تو اس مقام پر پہنچا ہے، تو سب اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ہے. یہ تمام وسائل وہ صلاحیتیں تجھے اللہ نے بخشی ہیں. اپنی طرف سے تو کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے اور اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے مزید کہا انورٹڈ کاما میں کہ یہ جو تجھے نظر آتا ہے کہ میں مال و اولاد کے لحاظ سے تجھ سے کم ہوں. اب آگے جو بات ہے سامعین وہ ان بریکٹ میں ہے، میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. یہ جو تجھے نظر آتا ہے کہ میں مال و اولاد کے لحاظ سے تجھ سے کم ہوں، یہ کوئی اہم بات نہیں. یہ بس یہ جو جملہ ہے نا، یہ کوئی اہم بات نہیں، یہ بریکٹ میں تھا. پھر ساتھ ہی لکھا ہے اللہ تیرے باغ کی نسبت مجھے بہتر عطا کر سکتا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا ہے. اور یہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کے الفاظ تھے. پھر آگے انورٹڈ کاما میں جملہ آ رہا ہے کہ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا آسمان سے تیرے باغ پر بجلی گرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرسبز و شاداب زمین ایسے چٹیل میدان میں بدل جائے کہ جہاں پاؤں پھسلتے ہوں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کے الفاظ تھے جو ہم نے ابھی پڑھے. اور اب ہم پیج 388 پہ آ گئے الحمدللہ. آئیے پڑھتے. لکھا ہے یا زمین کو حکم دے کہ وہ ہل جائیں اور اب انورٹڈ کاما یہ چشمے اور نہریں اس کی تہ میں ایسی چلی جائیں کہ پھر تو اسے پا نہ سکے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اور یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 39 سے لے کے 40 تک کی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں. پھر لکھا ہے دراصل وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا کم از کم سنا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آسمان سے بجلی لمحہ بھر میں باغوں، گھروں اور کھیتوں کو مٹی کے ٹیلوں یا بے آب و گیا زمین میں بدل کر رکھ دیتی ہے. نیز تو نے سنا ہے یا دیکھا ہے کبھی زمین پر ایسا زلزلہ آتا ہے کہ چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نہریں نیچے چلی جاتی ہیں اس طرح سے کہ وہ قابل اصلاح بھی نہیں رہتی. جب تو ان چیزوں کو جانتا ہے تو پھر یہ غرور غفلت کس بنا پر؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد تو نے یہ منظر دیکھے ہیں تو پھر یہ دل بستگی آخر کیوں ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی فنا ہوں گی اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گی. یہ کیسی نادانی اور حماقت ہے. اب یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہو گیا ہے اور اب اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ہیڈنگ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اور یہ ان کا نہیں ہاں جی یہ لکھا ہے اور یہ ان کا انجام. یہ لکھا ہے یہاں پر. اور یہ حالانکہ یہ جملہ لگ رہا ہے جیسے کہ ہیڈنگ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہیڈنگ ہی ہے کہ اور یہ ان کا انجام. آئیے ہم مل کر پڑھتے. لکھا ہے ان دونوں کی آپس کی گفتگو ختم ہوئی. اس پر خدا پرست شخص کی باتوں کا اس مغرور اور بے ایمان دولت مند کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ اپنے انہی جذبات اور طرز فکر کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گیا. اسے اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ اس کے باغوں اور سرسبز کھیتوں کی تباہی کے لیے اللہ کا حکم صادر ہو چکا ہے. اسے خیال نہ تھا کہ وہ اپنے تکبر اور شرک کی سزا اسی جہان میں پالے گا اور اس کا انجام دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائے گا. اگلے پیراگراف میں ہے کہ شاید اس وقت کہ جب رات کی تاریکی ہر چیز پر چھائی ہوئی تھی عذاب الہی نازل ہوا، تباہ کن بجلی کی صورت میں یا وحشت ناک طوفان کی شکل میں یا ہولناک زلزلے کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوا. بہرحال جو کچھ بھی تھا اس نے چند لمحوں میں تر و تازہ باغات، سر بفلک درخت اور خوشوں سے لدی کھیتیاں درہم برہم اور تباہ کر دیں. اب انورٹڈ کاما میں جملہ آ گیا. لکھا ہے کہ اور عذاب الہی حکم خدا سے ہر طرف سے اس کے سمرے پر محیط ہو گیا اور اسے نابود کر دیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ. اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 40 تھی جو ہم نے پڑھی. پھر لکھا ہے دن چڑھا
باغ کا مالک باغ کی طرف چلا۔ سرکشی اس کے ذہن میں تھی، وہ اپنے باغات کی پیداوار سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھا۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچا تو اچانک اس نے وحشت ناک منظر دیکھا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی اور وہ وہاں سے بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت ہے۔ سب درخت اودھے پڑے تھے، کھیتیاں زیر و زبر ہو چکی تھیں، زندگی کے کوئی آثار وہاں دکھائی نہ دیتے تھے، گویا وہاں کبھی بھی شاداب اور سرزو سبز باغ اور کھیتیاں نہ تھیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، حلق خشک ہو گیا، اس کے دل و دماغ سے سب غرور و نخوت جاتی رہی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ایک طویل اور گہری نیند سے بیدار ہوا ہے۔ اب انورٹڈ کاما کا جملہ یہ پڑھتے لکھا ہے، وہ مسلسل اپنے ہاتھ مل رہا تھا، اسے ان اخراجات کا خیال آ رہا تھا جو اس نے پوری زندگی میں ان پر صرف کیے تھے۔ اب وہ سب برباد ہو چکے تھے اور درخت اودھے گرے پڑے تھے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ کیا ہم نے پڑھا؟ سورہ کہف کی آیت نمبر ہم نے 42 کو پڑھا، اور اب اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس وقت وہ اپنی فضول باتوں اور بیہودہ سوچوں پر پشیمان ہوا۔ اب انورٹڈ کاما میں بات آ گئی، وہ کہتا تھا کاش میں نے کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ قرار دیا ہوتا، اے کاش میں نے شرک کی راہ پر قدم نہ رکھا ہوتا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 42 کے الفاظ تھے۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 389 پر۔ اب لکھا ہے کہ زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ ان تمام مصائب و آلام کے سامنے وہ تنہا کھڑا تھا، اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہ تھا کہ جو اس مصیبت عظیم اور اتنے بڑے نقصان پر اس کی مدد کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گئے ہیں اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 42 ہی کے کچھ الفاظ ہم نے پڑھے۔ پھر لکھا ہے اور چونکہ اس کا سارا سرمایہ تو یہی تھا جو برباد ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا کے بعد جو جملہ ہے چھوٹا سا وہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بھی سورہ کہف کی آیت نمبر 43 کا حصہ ہے۔ در حقیقت اس واقعے نے اس کے تمام غرور آمیز تصورات و خیالات کو زمین بوس اور باطل کر دیا۔ کبھی تو وہ کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عظیم دولت و سرمایہ کبھی فنا ہوگا، لیکن آج وہ اپنی آنکھوں سے اس کی تباہی دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ اپنے خدا پرست اور با ایمان دوست کے سامنے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ قوی ہوں، میرے مددگار زیادہ ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اسے کبھی اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بہت قوت ہے، لیکن جب یہ واقعہ رونما ہوا اور اس نے دیکھا کہ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بس میں اتنا بھی نہیں کہ وہ اس نقصان کے کچھ حصے کی تلافی بھی کر سکے۔ تو سامعین، قارئین اور ریڈرز، آئیے ہم سب نے یہ ہیڈنگ مکمل پڑھ لی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ تھوڑی سی بڑی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے برسیسائے عابد۔ اچھا، اس کی پہلے میں آپ کو ہجے کر کے بتاؤں کیونکہ میں نے یہ ورڈ بھی اس طرح پہلی دفعہ پڑھا ہے کہ ہیڈنگ کی صورت میں لکھا ہے بیر بر سواد، یہ سواد الف سیسا اور حمزہ بڑی ہے تو بر سیسائے، اور عابد تو خیر ہمیں آتا ہی ہے، عین الف بے دال، یہ تو ہمیں پڑھنا آتا ہے۔ اب اس ہیڈنگ کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھنا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نامی گرامی عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ اچھا، یہ پہلا ہی جو جملہ ہے وہ یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 43 کا حصہ۔ اچھا جی، اس بعد لکھا ہے جس نے طویل عرصے تک عبادت پروردگار کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ جاں بلب مریضوں کو اس کے پاس لاتے تھے اور اس کی دعا کے نتیجے میں انہیں دوبارہ صحت و سلامتی میسر ہو جاتی تھی۔ ایک دن ایک معقول گھرانے کی عورت کو اس کے بھائی اس کے پاس لائے اور طے پایا کہ کچھ عرصے تک وہ عورت وہیں رہے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور اس قدر اس کو اپنے دام میں اسیر کیا کہ اس عابد نے عورت کے ساتھ زیادتی کی، اور کچھ دنوں بعد یہ بات کھل گئی کہ وہ عورت حاملہ ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک گناہ عظیم تر گناہوں کا سرچشمہ بنتا ہے۔ اس نے عورت کو قتل کر دیا اور بیابان کے ایک گوشے میں دفن کر دیا۔ اس عورت کے بھائی اس واقعے سے باخبر ہوئے کہ مرد عابد نے اس قسم کے ظلم عظیم کا اقدام کیا ہے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ امیر شہر کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلا تاکہ حقیقت حال سے باخبر ہو۔ جس وقت وہ ظلم ثابت ہو گیا تو اس کو اس کی عبادت گاہ سے کھینچ کر باہر لے آئے۔ اقرار گناہ کے بعد
حکم دیا گیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ جس وقت وہ سولی پر چڑھا دیا جانے لگا تو شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا اور کہا کہ وہ میں تھا جس نے تجھے اس مصیبت میں پھنسایا۔ اب اگر جو کچھ میں کہوں وہ مان لے تو میں تیری نجات کا سامان فراہم کرتا ہوں۔ عابد نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا میرے لیے تیرا صرف ایک سجدہ کافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیج نمبر 390 پر۔ لکھا ہے عابد نے کہا کہ جس حالت میں تو مجھے دیکھ رہا ہے اس میں سجدہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شیطان نے کہا اشارہ ہی کافی ہے۔ عابد نے گوشہ چشم یا ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس طرح شیطان کی بارگاہ میں سجدہ بجا لایا اور اسی وقت مر گیا اور دنیا سے کافر گیا۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم پیج 390 پر ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہے انسانوں کو جلا دینے والی بھٹیاں۔ اوہو یہ تو بہت خطرناک ہوگا، چلیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ مل کے پڑھنے سے ہوگا کہ ڈر کم لگے گا، تھوڑا سا مجھے لگے گا، تھوڑا سا آپ لوگوں کے جو ہمیں اس ریڈنگ کو سن رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن سورہ بروج میں فرماتا ہے کہ موت اور عذاب ہو تشدد کرنے والوں پر۔ پھر لکھا ہے وہی خندقیں جو آگ اور لکڑیوں سے پر تھیں جن میں سے بڑے بڑے شعلے نکل رہے تھے جس وقت وہ اس آگ کی خندق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سرد مہری سے، اور جو کچھ وہ مومنین کے بارے میں انجام دے رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس واقعے کو بعض مفسرین نے سورہ حشر کی 16-17 کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اخدود، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہوا ہے الف خ دال واو دال، اخدود عظیم گڑھے اور خندق کے معنی میں ہے، اور یہاں بڑی بڑی خندقیں مراد ہیں جو آگ سے پر تھیں تاکہ تشدد کرنے والے اس میں مومنین کو پھینک کر جلائیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں مومنین کو، اچھا دیکھتے ہیں، ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اخدود عظیم گڑھے اور خندق کے معنی میں ہے، اور یہاں بڑی بڑی خندقیں مراد ہیں جو آگ سے پر تھیں تاکہ تشدد کرنے والے اس میں مومنین کو پھینک کر جلائیں۔ لکھا تو یہ چلے آگے پڑھتے ہیں تو اور مزید پتہ چلے گا یہ واقعہ کس قوم سے متعلق ہے اور کس وقت معرض وجود میں آیا، اور کیا یہ ایک خاص معین و مقرر واقعہ ہے یا دنیا کے مختلف علاقوں کے اسی قسم کے متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین و مورخین کے درمیان اس موضوع پر اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ سرزمین یمن کے قبیلہ حمیر ہے میم یرے کے زونواس زال واؤ نون واؤ الف سین زونواس، یہ انورٹڈ کاما میں نام لکھا ہوا ہے، قبیلہ حمیر بھی اور زونواس بھی۔ پھر میں دوبارہ پڑھتی ہوں، مفسرین و مورخین کے درمیان اس موضوع پر اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ سرزمین یمن کے قبیلہ حمیر کے زونواس نامی بادشاہ کے دور کا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ زونواس جو حمیر نامی قبیلے سے متعلق تھا یہودی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھا۔ ایک عرصے تک یہی صورتحال رہی۔ ایک وقت آیا ایسا کہ کسی نے اسے خبر دی کہ سرزمین نجران یعنی یمن کا شمالی حصہ میں ابھی تک ایک گروہ نصرانی مذہب پر قائم ہے، تو زونواس کے ہم مسلک لوگوں نے اس سے اس بات پر ابھارا کہ اہل نجران کو دین یہود کے قبول کرنے پر مجبور کرے۔ وہ نجران کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا اور دین یہود ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے اصرار کیا کہ وہ اس دین کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور شہادت قبول کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دین کو خیر باد نہ کہا، تو زونواس اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروہ کو لکھا ہوگا پکڑ کر اسے آگ میں زندہ جلایا اور ایک گروہ کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ اس طرح آگ میں جلنے والوں اور مقتولین کی تعداد میں 20,000 تک پہنچ گئی تعداد۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلے دار وگیر سے بچ کر نصارہ بنی نجران کا ایک آدمی قیصر روم کے دربار میں جا پہنچا اور اس نے وہاں زونواس کی شکایت کی اور اس سے مدد طلب کی، تو قیصر روم نے کہا کہ تمہاری سرزمین مجھ سے دور ہے، میں بادشاہ حبشہ کو خط لکھتا ہوں جو عیسائی ہے اور تمہارا ہمسایہ ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ پھر اس نے خط لکھا اور حبشہ کے بادشاہ سے نصارہ نجران کے عیسائیوں کے خون کا انتقام لینے کی خواہش کی، اور نجرانی شخص بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس گیا۔ نجاشی اس سے
یہ تمام ماجرا سن کر بہت متاثر ہوا اور سرزمین نجران میں شعلہ دین مسیح کے خاموش ہو جانے کا اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے ذونواس سے شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اب ہم آگئے پیج 391 پہ۔ لکھا ہے اس مقصد کے پیش نظر حبشہ کی فوج یمن کی طرف روانہ ہوئی اور ایک گھمسان جنگ کے نتیجے میں اس نے ذونواس کو شکست فاش دی اور ان میں سے بہت سے افراد کو قتل کیا۔ جلد ہی نجران کی حکومت نجاشی کے قبضے میں آ گئی اور نجران حبشہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ اس خندق کا طول 40 ذرا یعنی زال رے الف عین، اور اس کے بارے میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے ذرا کا مطلب یعنی کہ ہاتھ۔ تو بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ اس خندق کا طول 40 ذرا تھا اور اس کا عرض 12 ذرا تھا، اور اس کے یہ الفاظ جو ہیں یہ سورہ بروج آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک کے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 7 گڑھے تھے، جن میں سے ہر ایک کی وسعت اتنی ہی تھی جتنی کے اوپر بیان ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک ذرا تقریباً آدھا میٹر ہے اور بعض اوقات گز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو تقریباً 1 میٹر ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے تحریر کیا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تشدد کرنے والے بے رحم افراد کا آخرکار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ وہ دوبارہ پڑھتی ہوں، جو کچھ ہم نے تحریر کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ تشدد کرنے والے بے رحم افراد آخرکار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور ان سے اس خون ناحق کا انتقام دنیا ہی میں لیا گیا اور عاقبت کا عذاب جہنم ابھی ان کے انتظار میں ہے۔ انسانوں کو جلانے والی یہ بھٹیاں جو یہودیوں کے ہاتھ سے معارض وجود میں آئیں، احتمال اس امر کا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ پہلی آدم سوز بھٹیاں تھیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی قسم کی قساوت قاف سین الف واو تے قساوت اور بے رحمی کا خود یہودی بھی شکار ہوئے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت زیادہ لوگ ہٹلر کے حکم سے آدم سوز بھٹیوں میں جلائے گئے اور اس جہان میں بھی عذاب حریق کا شکار ہوئے۔ علاوہ ازیں دونواس یہودی جو اس منحوس اقدام کا بانی تھا وہ بھی بدعمالی کے انجام سے نہ بچ سکا۔ جو کچھ اصحاب اخدود کے بارے میں درج کیا گیا ہے یہ مشہور معروف نظریات کے مطابق ہے۔ اچھا سامعین، اس کے بارے میں حاشیے میں تفصیلات ہیں جو کہ ہم پڑھ لیں گے تو اچھا ہے، ہمیں اور بہت کچھ اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ جی چلیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مندرجہ بالا واقعہ تاریخ و تفسیر کی بہت سی کتابوں میں درج ہے۔ من جملہ دیگر کتب کے عظیم مفسر طبری نے مجمع البیان میں، ابو الفتح رازی نے اپنی تفسیر میں، اور فخر رازی نے اپنے تفسیر کبیر میں، الوسی نے روح المعافی میں، اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح حشام نے اپنی سیرت جلد اول صفحہ 35 میں، اور ایک دوسری جماعت نے اپنی کتب میں اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بارے میں جان لیا۔ چلیے اب واپس چلتے ہیں اس صفحے کی جانب، کیونکہ اس صفحے پہ اب کیا لکھا ہے۔ اب لکھی ہیڈنگ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ آئیے اس ہیڈنگ کو بھی آج ہم اپنے خود پڑھ لیتے ہیں، یعنی سنتے چلے آئے ہیں اور یقیناً کئی بار سنا ہے، لیکن خود پڑھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ آئیے لکھا ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ بیٹیوں کا زندہ درگور کرنے کی داستان بڑی ہی دردناک ہے۔ اچھا جی، اب جب یہاں پر دردناک ہے لکھا ہوا آیا تو پھر ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھیں۔ اب پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لیکن اس ضمن میں کچھ اور روایات بھی موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اصحاب اخدود صرف یمن میں ذونواس ہی کے زمانے میں نہیں تھے۔ بعض مفسرین نے تو ان کے بارے میں 10 قول نقل کیے ہیں۔ ایک روایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب مجوسی تھے جو اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے۔ ان کے بادشاہوں میں سے ایک نے اپنی بہن سے مباشرت کی اور خواہش ظاہر کی کہ بہن سے شادی کو جائز قرار دے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایسے بہت سے مومنین کو جنہوں نے یہ بات قبول نہیں کی تھی جلتی ہوئی آگ کی خندق میں ڈلوا دیا۔ آگے لکھا ہے یہ فارس کے اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے۔ شام کے اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہاں مومنین رہتے تھے، اور انتیاخوس، یہ انورٹڈ کاما میں الف نون تے یہ الف خیوا سین یہ نام ہوگا، انتیاخوس نے انہیں خندق میں جلوایا تھا۔ بعض مفسرین نے اس واقعے کو بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے ساتھ مربوط سمجھا ہے، جس کی طرف توریت کی کتاب دانیال میں اشارہ ہوا ہے، اور سالبی نے بھی اخدود فارسی کو انہی پر منطبق کیا ہے۔
اور کچھ بعید نہیں کہ اصحاب اخدود میں یہ سب کچھ اور ان جیسے دوسرے لوگ شامل ہوں، اگرچہ اس کا مشہور معروف مصداق سرزمین یمن کا زنواس ہی ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو دفن کر دینا۔ بیٹیوں کا زندہ درگور کرنے کی داستان بڑی ہی دردناک ہے۔ ان واقعات پر نظر پڑے تو حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، سچا اسلام۔ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ اگر میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا تواب و رحیم ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ سامعین ہم آ گئے ہیں 392 پیج پر۔ اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، تیرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خدا کی بخشش سے بڑا تو نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اب جب کہ آپ یہ کہتے ہیں تو میں عرض کروں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک دور دراز کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی۔ میں 4 سال بعد گھر واپس لوٹا۔ میری بیوی نے میرا استقبال کیا۔ میں گھر آیا تو مجھے ایک بچی نظر آئی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ہمسائے کی لڑکی ہے۔ میں نے سوچا گھنٹے بھر تک اپنے گھر چلی جائے گی، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ نہ گئی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ میری لڑکی ہے اور اس کی ماں حقیقت کو چھپا رہی ہے کہ کہیں یہ میرے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آخرکار میں نے بیوی سے کہا سچ سچ بتاؤ یہ کس کی لڑکی ہے؟ بیوی نے جواب دیا جب تم سفر پر گئے تھے تو میں امید سے تھی، بعد میں یہ بیٹی پیدا ہوئی اور یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ اس شخص نے مزید کہا کہ میں نے وہ رات بڑی پریشانی کے عالم میں گزاری، کبھی آنکھ لگ جاتی اور کبھی میں بیدار ہو جاتا۔ صبح قریب تھی، میں بستر سے نکلا، لڑکی کے بستر کے پاس گیا، وہ اپنی ماں کے پاس سو رہی تھی۔ میں نے اسے بستر سے نکالا، اسے جگایا، اس سے کہا میرے ساتھ نخلستان کی طرف چلو۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ ہم نخلستان میں پہنچ گئے۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، وہ میری مدد کر رہی تھی، میرے ساتھ مل کر مٹی باہر پھینکتی تھی۔ گڑھا مکمل ہو گیا، میں نے اسے بغل کے نیچے سے پکڑ کر اس گڑھے کے درمیان دے مارا۔ اتنا سننا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ریڈرز میں بھی پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے میں بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ لکھا ہے اس نے مزید بتایا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، اللہ اکبر، اور دائیں ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، بڑی مظلومانہ فریاد کی۔ وہ کہتی تھی ابو جان آپ مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا کہ کچھ مٹی میری داڑھی پر آ پڑی۔ بیٹی نے ہاتھ بڑھایا اور میرے چہرے سے مٹی صاف کی، لیکن میں اسی قساوت اور سنگ دلی سے اس کے منہ پر مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کے نالہ و فریاد کی آخری آواز بخاک دم توڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داستان بڑے غم کے عالم میں سنی۔ وہ بہت دکھی اور بہت پریشان تھے، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رحمت خدا کو اس کے غضب پر سبقت نہ ہوتی تو ضروری تھا کہ جتنا جلدی ہوتا وہ تجھ سے انتقام لیتا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 58 اور 59 کے الفاظ ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ میں نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اللہ اکبر۔ آئیے اس ہیڈنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قیس بن عاصم پڑھتے پڑھتے میرا تو گلا رند گیا۔ لکھا ہے قیس بن عاصم ابن تمیم کے سرداروں میں سے تھا۔ ظہور رسالت مآب کے بعد وہ اسلام لے آیا تھا۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو سنگین بوجھ وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے اسے کچھ ہلکا کرے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ ہم یہ پڑھتے پڑھتے پیج 393 پہ آ گئے۔ اس نے عرض کیا کہ گزشتہ زمانے میں بعض باپ ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کے باعث اپنی بے گناہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ میری بھی 12 بیٹیاں ہوئی ہیں، میں نے سب کے ساتھ یہ گھناؤنا سلوک کیا، لیکن جب میرے یہاں 13ویں بیٹی ہوئی تو بیوی نے اسے مخفی طور پر جنم دیا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ نومولود مردہ پیدا ہوئی ہے، لیکن اسے چھپ چھپا کر اپنے قبیلے والوں کے یہاں بھیج دیا۔ اس وقت تو میں مطمئن ہو گیا، لیکن بعد میں مجھے اس ماجرے کا علم ہو گیا۔ میں نے اسے حاصل کیا اور اپنے ساتھ ایک جگہ لے گیا۔ اس نے بہت آہوزاری کی، میری منتیں کی
گریا بکا کی مگر میں نے پرواہ نہیں کی اور اسے زندہ درگور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو بہت ناراحت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی پر رحم نہیں کھاتا اس پر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس کی طرف رخ کیا اور یوں گویا ہوئے کہ تمہیں سخت ترین دن درپیش ہے۔ قیس نے عرض کیا کہ میں کیا کروں کہ اس گناہ کا بوجھ میرے کندھے سے ہلکا ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے جنتی بیٹیوں کو قتل کیا ہے، اتنے غلام آزاد کر کہ شاید تیرے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ نیز مشہور شاعر فرزوق نے کہ دادا سعسع بن ناجیت سواد عین ہے بن ناجیت نون الف جیم یہ تے ہے ناجیتہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ حریت فکر رکھنے والا ایک شریف انسان تھا۔ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگوں کو بہت سی بری عادات کے خلاف جد و جہد کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 360 لڑکیاں ان کے والدوں سے خرید کر انہیں موت سے نجات بخشی۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک باپ اپنی نومولود بیٹی کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے۔ اس بچی کی نجات کے لیے اس نے اپنی سواری کا گھوڑا تک اور 2 اونٹ اس کے باپ کو دے دیے اور اس بچی کو نجات دلائی۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت ہی بڑا کام انجام دیا ہے اور تیری جزا اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ فرزوق نے اپنے دادا کے اس کام پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ اور اب یہ ترجمہ اور وہ شخص ہمارے خاندان سے تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف قیام کیا۔ اس نے لڑکیوں کو لے لیا اور انہیں زندگی عطا کی اور انہیں تہ خاک دفن نہ ہونے دیا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ریڈرز آپ بھی اور میں بھی ہم سب اس چیز کو پڑھتے پڑھتے میری تو سپیڈ بھی کم ہو گئی، میری تو آواز میں بھی اب وہ طاقت نہیں رہی، اور بس اب ہم اس ریڈنگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ریڈنگ کی طرف اگلی ریکارڈنگ میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔